اگر اس رات کی کوئی فضیلت نہ ہوتی اس رات کی، تو اس کے اندر یہ نہ آتا کہ اس رات میں 8 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، جس میں پہلے نمبر پہ مشرک ہے۔ مشرک کون ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا۔ اب شریک کرنے والی کیا بات ہے؟ اب شرک کرنا یہی نہیں ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے، نہیں، شرک کے بہت سے درجے ہیں۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں اگر کسی کو کسی سے کوئی ضرورت درپیش آئی اور اس نے کہا کہ بھئی آپ میرے لیے اتنا کر دیں، میں آپ کو چند روز میں یہ پیسہ ادا کر دوں گا، تو یوں آیا ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جاؤ وضو کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ، توبہ کرو اللہ سے کہ اللہ تو مجھے معافی عطا فرما، میری ضرورت ہے، میں نے اس سے کہہ دیا، اس کے دل کو مسخر کرنے والی ذات بھی آپ کی ہے، اللہ مجھے معافی عطا فرما۔ اب اس کے متعلق آتا ہے کہ دوسری مرتبہ اور کہہ دو، یاد دہانی کے لیے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، آپ کو یاد آیا ہوگا، آپ اس کو کر دیتے، بڑی مہربانی ہوگی۔ 2 مرتبہ کہہ دیا اب آپ نے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہے، شرک کے درجے میں ہے تیسری مرتبہ کہنا۔ اب تیسری مرتبہ اس سے نہیں کہنا، اگر وہ دیتا تو 2 مرتبہ میں ہی دے دیتا، تیسری مرتبہ کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ نفع دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اور نقصان دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پھر آپ اس کو بیچ میں کیوں شریک کرتے ہو؟ اگر فلاں آدمی ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، فلاں آدمی ہوتا تو یہ فائدہ ہو جاتا، فلاں آدمی ہوتا تو وہاں چلے جاتے، فلاں آدمی ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ میرے بھائیو یہی شرک ہے، اس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر اس رات کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو اس میں یہ بات نہ آتی کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کی جائے گی، کیونکہ 6 لوگ بتائے گئے ہیں کہ 6 لوگوں کی اس میں مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ یہ نشہ خوری کے لیے ہے، شراب کا عادی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کا پینے والا بے حیا بے غیرت ہو جاتا ہے، ہوش و حواس تو سب رہتے ہیں اسے، پہچانتا سب ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، پہچانتا تو سب ہے، لیکن بے غیرت ہو جاتا ہے۔ نالیوں میں پڑا ہے، کتے پیشاب کر رہے ہیں منہ پہ، کوئی پرواہ نہیں، ہاں کوئی پرواہ نہیں، پیے گا اور الٹا سیدھا بکے گا۔ اور شراب کو شباب سے جوڑا گیا، پھر اس کے بعد کباب آیا، شراب شباب کباب، یعنی یہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ اس سے عیاشی آتی ہے ذہن میں، بے حیائی آتی ہے ذہن میں، بے غیرت ہو جاتا ہے انسان، اپنے پرائی کی کوئی پہچان نہیں رہتی۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ اپنے اوپر، میرے بھائیو یہ اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم ہے۔ اچھا شراب پینے والوں کو یہ پتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جو میں پی رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن کراہیت نہیں ہے۔ ہاں جو شراب پیتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ یہ شراب پینا میرے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو اس سے کراہیت نہیں ہے، حرام ہے، پتا ہے، سور بھی حرام ہے، لیکن سور سے اس کو کراہیت ہے۔ اگر وہ اس کے کپڑوں کو بھی لگ جائے گا تو غسل کرے گا، چاہے کتنے ہی بے نمازی ہو۔ سور سے اسے کراہیت ہے، شراب سے کراہیت نہیں ہے، حرام سور بھی حرام شراب بھی ہے۔ اور میرے بھائیو جھوٹ بول کے کمانا بھی حرام ہے، جھوٹ بول کے کمانا بھی حرام ہے۔ اس لیے اس میں شرابی کی یعنی شراب کے عادی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر اس رات کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو ان دونوں باتوں کو دیکھ لیں آپ سامنے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا آیا؟ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ماں باپ کا نافرمان بھی کیسا؟ آپ کتنے ہی بڑے بزرگ کے پاس چلے جائیں، دعا کی درخواست کریں اور وہ آپ کے لیے دعا بھی کر دیں،
کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی آپ کے حق میں مانگی ہوئی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن اس کی تو دلیل ہے، حدیث ہے، اگر ماں باپ اس کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے کہ وہ اولاد کے حق میں دعا مانگے اور دعا رد کر دے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ آج دیکھو اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں جا کے ہاتھ پیر دباتے پھر رہے ہیں، جنگلوں میں خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ بزرگوں کی تلاش میں ہیں، ولیوں کی تلاش میں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی، اللہ کا ولی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے، جس کا چہرہ دیکھ کے دل میں یہ ارمان کرمٹے لینے لگیں کہ ہم بھی ایسے اعمال کریں گے، ہم بھی اپنا ایسا چہرہ مہرہ بنائیں گے، بس وہ اللہ کا ولی ہے۔ ارے ماں باپ کا نافرمان، الامان والحفیظ، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، آج تک بھی تجھے اپنے سینے سے لگا کے رہتی ہے، کبھی تجھے اپنے سے جدا نہ کیا ہے، کبھی تیرے سے پہلے کھانا نہیں کھایا، تجھے کھلا کے خوش ہو رہی ہے، تجھے بٹھا کے خوش ہو رہی ہے، تو سو رہا ہو سوتے ہوئے کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، تو کپڑے پہن رہا ہو تجھے دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، تو جا رہا تجھے دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، میرا بھیا جا رہا، گلیاں سج رہی ہیں، میرا بیٹا جا رہا۔ اس ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے آج تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ بوڑھا باپ جس نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اپنے تمام شوق بالائے طاق رکھ دیے کہ نہیں میرا بیٹا ہے، ہاں کبھی وہ 2 پیسے کی چیز باہر کھا لیا کرتا تھا، آج اس کی ہمت نہیں ہوتی، نہیں میں ساتھ لے کے چلوں گا، میرا بیٹا جاگ رہا ہوگا، کام پہ سے بھی جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا، میرا بیٹا جاگ رہا ہوگا، میں اپنے بیٹے کو کھلاؤں گا، اس کو گود میں لوں گا، اسے جھولا جھلاؤں گا، میں اسے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کے خوش ہوں گا۔ تجھے پال پوس کے بڑا کیا۔ وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنی ہستی خراب کر لی، اپنی جوانی تیرے پہ نچھاور کر دی، آج وہ بوڑھے ماں باپ ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ تیری غیرت تقاضا نہیں کرتی؟ دوسروں کے ہاتھ پیر دباتا پھرتا، تیرے لیے دعائیں کریں گے، دعائیں قبول ہوں گی؟ ارے ماں باپ کی سب سے بڑی غذا، سب سے طاقتور ٹونک اگر ہے تو اس کی جوان اولاد ہے۔ بس وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے، ان کے ہاتھ پیر دبائے، ان سے ایسی باتیں کرے تاکہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، ان سے کہے کہ ابا تم یہ چیز بڑے شوق سے کھاتے تھے، آج تمہیں یہ چیز میں لا کے دیتا ہوں، سب ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ امی تم یہ چیز بڑے شوق سے بنایا کرتی تھی، آج یہ چیز تمہاری بہو سے بنواتا ہوں، سب بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ ان کی غذا ہے، یہ ان کی غذا نہیں۔ تم ڈاکٹروں کے ہاں لے جاؤ، ہاسپٹلوں میں بھرتی کر دو، نرسیں ان کی انجیکشن لگا رہی ہیں، غیر لوگ آ رہے ہیں ان کی مزاج پرسی کر رہے ہیں، تم جا رہے ہو ان کا بل دے رہے ہو۔ نا نا نا، ایسا نہیں۔ مضبوط غذا تو یہ ہے کہ تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ ہر ماں باپ یہ چاہتا کہ میری اولاد میرے سامنے بیٹھی رہے، ہر ماں باپ چاہتا کہ میری اولاد میرے سامنے پھل پھول جائے، میری اولاد میرے سامنے عزت پالے۔ تمام جوانی انہوں نے تمہارے لیے تو خرچ کی ہے، تن کا جوڑ کر یہ چھت بنائی ہے، صرف تمہارے لیے تو بنائی ہے، تم ماں باپ کو بھول گئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس رات میں ماں باپ کی نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ آیا 2 منہ والا آدمی۔ یہ 2 منہ والا آدمی جو ہوتا یعنی چگل خور، الامان والحفیظ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑے بڑے ڈوب رہے، ایک چگلی کر رہا ایک چگلی سن رہا، دونوں برابر کے قصوروار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا مجھے تم میں سے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کی بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے کہا ہے ہم میں سے اور مرے ہوئے بھائی کی گوشت کی بدبو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس میں بھی گوشت کے دانتوں میں ریشے الجھے ہوئے۔ وہ کیسے؟ تم نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کی ہے، تم نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کی ہے،
تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی یہ عیب تو اس کے اندر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے کہ یہ عیب اس کے اندر تھا، اور جو عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں تو اس کا نام تو بہتان ہے. میرے بھائیو سوچنا چاہیے، صبح سے شام تک یہ زبان رکتی نہیں ہے. کسی کی بھی مخالفت میں اسے کھڑی کر دو، یہ للو چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے ذکر پہ رکتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت پہ رکتی ہے. چغلی کروا لو پوری رات بولتی رہے گی، کبھی نہیں تھکنے کی. میرے بھائیو بدلو اپنے آپ کو. جب معراج کے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے سینے کو چیر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، چغل خور. میرے بھائیو حیا آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے. تمہاری چغلی سے کسی کے دل ٹوٹ جائیں، تمہاری چغلی سے کسی کا گھر برباد ہو جائے، تمہارے غیبت کرنے سے کسی کے رشتے ختم ہو جائے، آپ کو کیا کوڑی کا ثواب مل رہا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے، اچھی خصلت کی بات نہیں. اپنی یہ عادت بدلو. آپ کو پتہ نہیں یہ عادت تمہیں کہاں لے جا رہی ہے. جب مانگو جبھی سویرا ہے. اللہ بے انتہا غیور، بڑے شرم و حیا والے ہیں. اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا.